اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ تمام بہت بہت پیاری ایمان کے ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان، آپ کے دل کا مزین ایمان قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی بہاریں عطا فرما دیجیے۔ الحمدللہ فکر آخرت کے گروپ میں لاسٹ جو ہم نے ایک لیکچر پوسٹ کیا تھا، جس میں ہم نے موت کو اس اینگل سے سنا تھا کہ گویا کہ یہ اللہ سے ملاقات کی روانگی کا پہلا دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موت کا ذکر جینے سے پہلے کیا ہے۔ کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں سے ایک اہم آیت سورہ الملک میں بھی آپ پڑھتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو تخلیق کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحییکم ثم یمیتکم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کیسے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو حالانکہ تم اموات تھے، موت تھے، تم پہ موت طاری تھی۔ ثم یحییکم، پھر اس نے تم کو حیا بخشی، پھر دوبارہ وہ تم کو موت دے دے گا، پھر دوبارہ تم نے اس کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے۔ تو موت کا ذکر انسانیت کے اعتبار سے حیات سے پہلے کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ موت بڑی ہی کوئی یقینی سی چیز ہے۔ یقین جانے موت کو جتنا سن لیں، جتنا سنا دیں، جتنا پڑھ لیں اور جتنا گھول کے پلا دیں، پڑھا دیں، موت کیسی ہے کہ جان نکلنے والے ہی اس بارے میں جانتا ہے۔ ایک بہت پیاری بات اسکالر نے کہی کہ آپ کو موت اس حال میں آئے گی کہ جس حال میں آپ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ موت اور نماز، ایک قیام وہ ہے جو آپ نماز کی حالت میں کرتے ہیں، اور ایک قیام وہ ہوگا جو آپ نے موت کے بعد قیامت کے دن کرنا ہوگا، جس کا یہ والا قیام رب کی مرضی کا ہوتا ہے، جس کی یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جب وہ انسان رب کا غلام، رب کا بندہ بن کے رہتا ہے، تو یقیناً جتنا پرامن اس کا زندگی کا قیام ہوگا، جتنی پرامن اس کی نماز کا قائم کرنا زندگی میں ہوگا، اتنا ہی حسین، اتنا ہی پرامن قیام اس کا قیامت کے دن ہوگا۔ وہ دن جس دن جانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، یوم القیامہ کا ورڈ نکلا ہی قیام سے، یعنی وہ دن وہ ہوگا کہ جس میں لوگ قیام میں کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ کئی ہزار سال کی طوالت بتائی جاتی ہے احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں، جس میں سے پتہ یہ لگتا ہے کہ 600 سال، تقریباً 600 سینچریز جو ہے وہ انسان، 600 سال تقریباً 6 سینچریز انسان صرف ویٹنگ ایریا کے طور پہ 2 قدموں کی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ تو اس اعتبار سے موت کیسی ہے، یہ اللہ سے ملاقات کی طرف جانے کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو مخلوق کے طور پہ سورہ الملک میں ڈیفائن کیا۔ اللہ نے اس کی تخلیق کی، گویا کہ رب خالق ہے اور موت اس کی مخلوق ہے۔ موت وہ مخلوق ہے جس پہ سوار ہو کے انسان دوسرے زمانے کی طرف چل پڑتا ہے۔ بظاہر انسان دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ مر گیا، حقیقت میں تو وہ جی پڑتا ہے اور حقیقی زندگی کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تمام انسان غفلت میں سو رہے ہیں، جو زندہ ہے، جاگا تو وہ ہے کہ جس نے موت دیکھ لی ہے۔ حقیقت میں تو وہ کہتے ہیں نا، آنکھ پھٹ جاتی ہے۔ حقیقتاً موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے بعد آنکھ کی پتلی اپنی جگہ پہ نہیں رہ پاتی ہے۔ کیا ہے، کیسی ہے، کس طرح سے ہوگی، انسان پہ موت اس کے اعمال کے مطابق آتی ہے۔ اگر وہ بات بات میں نماز کی طرف رجوع کرنے والا تھا، بات بات پہ اللہ کے ہاتھوں میں خود کو سونپ دینے والا تھا، بات بات صبغت اللہ کے رنگ میں رنگنے والا تھا، بار بار اللہ سے خوب رجوع کرنے والا تھا، یقین کیجئے جس رب سے بنا کے رکھی گئی تھی، وہ موت جب اس رب کی طرف لے کر جاتی ہے تو وہ نفس مطمئنہ کے ساتھ جاتا ہے۔ اور قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انسان نمازوں سے غافل ہوتا ہے، جب انسان رب کے سامنے قیام سے غافل ہوتا ہے، جب انسان رب کے سامنے بے خوف زندگی دھڑلے سے گزار رہا ہوتا ہے، تو قرآن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں، پھر وہ جانا نہیں چاہتے۔ جس سے بنا کے نہ رکھی ہو، جس سے کوئی انسیت نہ ہو، جس کو کبھی راضی کرنے کی فکر ہی نہ کی ہو، کون چاہے گا کہ اس کے حوالے ہمیں کر دیا جائے؟ پھر روحیں جسم کے اندر کہیں چھپ جاتی ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے کہ ان کے منہوں، پیٹھوں اور کولوں پر ہتھوڑے مار کے روحوں کو باہر نکالا جاتا ہے۔ لیکن جب ایک نفس راضی تھا رب کی طرف جانے کے لیے، جب رب کو راضی کرنے کے سارے رنگ ڈھنگ اٹھا رکھے تھے، اپنی استطاعت کے مطابق جس قدر چاہتا تھا رب کا تقوی اختیار کر کے رکھتی تھی ایک جان، پھر اس کو کیا ہی مزہ آئے گا۔
سورہ فجر میں بڑے خوبصورتی سے کہا گیا نا، اے نفس مطمئنہ ارجعی، چل رجوع کر کس کی طرف، الی ربک، اپنے رب کی طرف، وہ جس رب کا تعارف ہمیں KG سے لے کر موت تک دیا جاتا ہے۔ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کو خوش، بچہ آج یہ جملہ کہتا ہے اللہ ناراض ہو جائیں گے، امی میں ایسا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ، اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، جس کا تعارف ہمارے لاشعور کی زندگی سے ہمیں تھا۔ تو جب اس سے بنی ہوگی، جب اس کی شریعت سے محبت ہوگی، جب اس کے حکموں پہ گردن چکانے کی عادت ہوگی، پھر جب اس کا حکم آئے گا کہ بندے کو لے آؤ میری طرف، تو روح کیسے نہ جانے کو تیار ہوگی۔ تو موت کا بیسکلی ذائقہ کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے آپ سورۃ الرحمن میں پڑھتے ہیں کہ وہ جس نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا، وہ جسے رب کے مقام نے اس خوف دلا دیا، رب کی میجسٹی، رب کی عظمت جس نے جان لی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باغات تیار کر رکھے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ، جس کو رب کا مقام یاد رہا۔ تو ایک مقام یا ایک قیام تو اس اعتبار سے ہے کہ آپ اور میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایک قیام وہ ہے جو آپ اور میں 5 وقت نماز میں، جس کو اللہ تہجد کی نماز دیتا ہے وہ تہجد میں، اور جو دوسری نوافل ادا کرتے ہیں وہ نوافل میں۔ جیسا خوبصورت قیام یہاں ہوگا ویسی خوبصورت قیام وہاں ہوگا، جیسا پرامن قیام یہاں ہوگا، رب سے ملاقات۔ نماز کیا ہے بیسکلی؟ آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ انہا لکبیرہ، بے شک یہ بہت بڑی کام ہے، بہت بھاری کام ہے نماز۔ ہاں لیکن ان کے لیے نہیں جو یہ گمان رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ جب انہیں یہ ٹیمپرری ملاقات میں مزہ آنے لگتا ہے، جب انہیں نماز تسکین دینے لگتی ہے، جب وہ 2 نمازوں کے درمیان بھی رب کے ہو کے رہتے ہیں جیسے مصلی پہ اس کے ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ملاقو، انہیں وہ والی ملاقات یاد آ جاتی ہے کہ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ میرا ایک جزوی قیام ہے، ایک وقتی قیام ہے، اور ایک ہوگا جو میرا فائنل قیام ہوگا جو قیامت کے دن ہوگا۔ تو جو یہاں رب کے خوف میں کھڑا ہوتا ہے نمازوں کے اوپر، سمجھ آتا ہے کیا مانگ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا دعوے ہیں، کیا وعدے ہیں، کیا تسبیحات ہیں، کیا اذکار ہیں، کیا سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد یقین ہے، اسی کو تو مزہ آئے گا قیامت کے دن، اسی کو تو امن ملے گا قیامت کے دن، وہی تو عرش کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا، اسے ہی تو دیدار خاص ملے گا۔ یہ وہ نماز کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ موت کیسی آئے گی۔ کئی بار سننے کو آپ کو ملتا ہوگا کہ فلاں حضرت تھے اور نہ سجدے میں گئے اور انتقال کر گئے، تو ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ انسان سجدے میں اپنے رب سے مل کے آتا ہے، بہت قریب ہوتا ہے۔ تو موت بھی کیا ہے؟ رب سے ملاقات ہے۔ ہم نے پڑھا تھا موت اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک ملاقات آپ اور میں شب و روز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ جو ہمیں اذان دی جاتی ہے، پکاریں لگائی جاتی ہے، اس پہ آپ اور میں لبیک کہہ کر اپنے مسلوں پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے دل کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ تو اس ٹائم کیسی نماز ہوتی ہے؟ بیسکلی میرا نیکسٹ ٹاپک ہے ہی یہ کہ ہم اپنی نماز کو اس محبت میں اچھا کر لیں کہ ایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ یہ ایک یہ ملاقات تھی اور ایک وہ ملاقات ہوگی۔ اس ملاقات میں اس ملاقات کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں، سجدوں میں جائیں تو رب سے مانگیں، سجدوں میں جائیں تو لگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز پڑھتا ہے تو حقیقتاً وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جس رب کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے، وہ جس رب کے سامنے جنت کی محبت میں سامنے آنا ہے، وہ جس رب کو راضی کرنے کے لیے جانیں لگانی ہے، اس رب سے سرگوشیاں کرنے کے لیے اللہ نے 5 وقت کی نماز کہہ دی ہمیں۔ اور باقی بھی مومن کا کیا مزاج بتایا کہ وہ تو جھکتا ہے، وہ جب خوش ہوتا ہے وہ تب جھکتا ہے، جب وہ خوف میں ہوتا ہے وہ تب جھکتا ہے، جب اس کی حاجات رہ جاتی ہے وہ تب جھکتا ہے، وہ اس کا تو لائف اسٹائل میں نماز ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے ایک تو یہ سنا کہ موت اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے کہ صرف سفید رنگ سے ڈرنا نہیں ہے، اس سفید کپڑے کے بعد کیا جہاں ہے، اور ایک یہ کہ اس موت کی تیاری اپنی نمازوں سے کر لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے نا کہ وہ جو ہی اذان کی آواز سنتے تھے وضو کرتے تھے، وہ بہت بہت زیادہ کانپتے تھے، اور کوئی کہتا تھا کہ علی کیوں اتنا کانپتے ہو، تو کہتے تھے پتہ نہیں حق ادا ہو سکے گا یا نہیں، وہ جس اللہ نے ہمیں پکارا ہے۔ تو موت بھی کیا ہے؟ بیسکلی پکار ہوگی، پتہ نہیں حق بھی ادا ہوا یا نہیں زندگی کا جس میں اور آپ جی رہے تھے۔ ایسا تو نہیں جانوروں کی طرح آئے کھائے پیا اور مر گئے یا مار دیے گئے، بس کچھ کیا یا نہیں، اس دن کی ملاقات کے لیے کچھ تیاری کی یا نہیں،
کیا قرآن میں حسرتوں میں ایک حسرت یہ بھی تو بتائی کہ قیامت کے دن انسان حسرتیں کرے گا، آئے کاش میں اس زندگی کے لیے کچھ تو آگے بھیج دیتا۔ اس اعتبار سے اس دن کی تیاری کے لیے آج ہم اپنی نمازیں اچھی کریں کہ کیسے ہماری نمازوں میں خشیت ہو، کیسے ہماری نمازوں میں عاجزی ہو، پتہ تو لگے اللہ سے کیا چاہ رہے۔ قیامت کے دن جو پہلا سوال حقوق اللہ کے اعتبار سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ یہ وہ نماز ہے جو قبر میں بھی ملے گی، یہ وہ نماز ہے جو پل صراط پہ بھی نور بنے گی، اس نماز کا جو وضو آپ کرتے ہیں یہ وہ وضو ہے جو قیامت کے دن ہمارا آئی ڈی کارڈ بنے گا۔ نماز کے سجدوں کا جو نور ہے یہ قیامت کے دن ہماری آئیڈینٹی بنے گی۔ یہ وہ نماز ہے جس کے ہر سجدے سے جنت میں اوپر عروج ملتا جائے گا، درجات کی بلندی ملے گی۔ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے کامیاب ہونے پہ اللہ نے فرمایا کہ جس کی نماز کامیاب ہو جائے گی، یہ سوال، یہ پرچہ کامیاب ہو جائے گا، اس کے سارے پرچے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری کوشش ہے کہ رمضان سے پہلے آپ کو 3 سیشن بھیج دیے جائیں جس میں نماز کا ترجمہ، کہ نماز کی حلاوت محسوس ہونے لگے، پتہ لگے کہ میں رب سے سرگوشیوں میں کہہ کیا رہی تھی، میں نے مانگا کیا اور میں نے پایا کیا، میرا دنیا کا قیام کیسا، کہ پھر مجھے لگے کہ میرا قیامت کے دن کا قیام کیسا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم نکال کے رمضان سے پہلے ان تینوں سیشنز کو کمپلیٹ کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، موت کو مبارک بنانے کے لیے اور قیامت کے دن کے قیام کو پرامن بنانے کے لیے اللہ ہماری نمازوں کو ایمان اور روشنی سے بھر دیجیے۔ اللہ ہمارے سجدوں کو مزین فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے زمین کے سجدوں کو اپنے عرش بری پہ قبول فرما لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔